جنت تو ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی. اگر جنت کا ذکر شروع ہو تو مزہ آ جائے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں. بس اتنا کہتا ہوں، جنت کیسی ہے بتاؤں کیسی ہے. ایک واقعے سے پتا چلے گی جنت کیسی. ایک دن بات امام حسن کی آئی ہے تو ایک دن امام حسن غسل کر کے اور خوبصورت چادر اوڑھ کے اور بڑا فاخرانہ لباس پہن کے مدینہ منورہ کی گلی میں چلے. امام حسن تھے بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے بتاؤں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آقا کی صورت کے مشابہ اگر کسی کی صورت دیکھی ہے تو وہ حسن ابن علی ہے. جو تصویر مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے آپ اندازہ کریں. لیکن مورخ لکھتا ہے کہ زلفیں شانوں کو چھو رہی تھی اور سیاہ زلفیں تھی، کنڈوں کو چھو رہی تھی اور سر پہ عمامہ تھا. اور پھر وہ چال ایسا لگے جیسے عرش فرش پہ آگے گا، یا یوں لگے جیسے 14ویں رات کے چاند میں ابھی ابھی بدلی سے اپنا چہرہ نکل رہا. کتنے خوبصورت ہوں گے. اور وہ خوبصورت اور فاخرانہ لباس. چلے تو سامنے ایک یہودی دکھا. وہ یہودی بھوکا پیاسا، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا. امام حسن کو اس انداز میں دیکھا. ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے چلنے والوں کی کمی تو ہے نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس یہودی نے اس شان سے دیکھا سید کو. اور ایک بات بتاؤں، حسن وہ سید ہے جس کو رسول اللہ سید العالمین نے سید کہا. سبحان اللہ. اور منبر پہ گود میں لے کے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے. ہاں توجہ کرنا، کیسا وہ سید ہے. ہائے ہائے. اور کون کیسا سید؟ جس کو ولیوں کا سید کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرا مقام اللہ نے بہت اونچا کر دیا. توجہ تو ہے، یہ امام حسن. تو بہرحال اس یہودی نے دیکھا، جل پھوٹ گیا. بتا حسن ایک سوال کا جواب دو. حسن ایک سوال کا جواب دو. امام حسن بہت بڑے عالم تھے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد تھے، مولا علی کے شاگرد تھے. اور ایک بات بتاؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شاگرد وہ کہتے ہیں میری علمی حیثیت کا اندازہ لگاؤ، میں فلاں کا شاگرد ہوں. میں نے کہا امام حسن کی علمی حیثیت کا اندازہ لگاؤ. کیسے استادوں کا شاگرد ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی استاد ہے، امی ہے، استاد ہے. علی مرتضیٰ استاد ہے، رسول اللہ استاد ہے. بہرحال حسن ایک سوال کا جواب دو. امام رک گئے. وہ یہودی پریشان تھا، مخلوق الحال تھا، حالات اس کے بگڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا حسن تمہارے نانا کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس پہ تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. اصل میں تھوڑی سی بات میں علم کی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو بعد باب مدینۃ العلم کے بیٹے بھی آئے. کیا یہودی پوچھنا ہے تمہارے نانا کی حدیث ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میں جنت میں ہوں تمہارے نبی کے قول کے مطابق، کیونکہ یہودی مسلمان نہیں ہے. لیکن میرے کپڑے پھٹے، میرے پیٹ میں بھوک لگی، چہرے پہ جھریاں پڑی اور میرا حال اتنا خراب، تو کافر ہوں تو گویا کہ یہ میرے لیے جنت ہے. لیکن حسن تمہارے نانا نے کہا کہ یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن مجھے تو الٹا نظر آ رہا ہے. یہ تو تمہارے لیے جنت ہے اور یہ میرے لیے قید خانہ ہو گیا. لیکن وہ علی کا بیٹا تھا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. واہ واہ. کافر نے کیا سوال کھڑا کیا؟ تم اتنے اچھے لباس میں، اتنے قیمتی ہزاروں کی چادر، ایسے ایسے کپڑے، یہ شان، یہ شوکت، یہ تو اس کو احتشام، یہ تو تمہارے لیے جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے. لیکن جبکہ تمہارے نانا نے تو الگ کہی. لیکن امام حسن نے کہا اصل تو سمجھا نہیں،
जो जन्नत में मेरे लिए नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी है वो तुझे नहीं पता। अगर तू उसको देख ले और फिर मुझे देखे तो तुझे ऐसा लगे उस नेमत के मुकाबले में कि मैं कैद खाने में हूं। सुभान अल्लाह। मैं अभी कैद इस लिबास में भी, क्योंकि वहां जो जन्नत के हमारे लिए है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज, उसके मुकाबले में ये कैद खाने का लिबास है जो मुझे बहुत बड़ा मालूम हो रहा है। और अगर जो अजाब तेरे लिए आखिरत में है, अगर वो तुझे दिखा दिया जाए तो उस अजाब के मुकाबले में अभी तू जितने आराम में है, तू अपने लिए इस वक्त जन्नत महसूस करे। इमाम हसन ने ये बताया, आप मुसलमानों अंदाजा करो कि अल्लाह ने हमें दुनिया में कितने ऐशो आराम से रखा है। जब कैद खाने के आराम का ये आलम है तो फिर जन्नत के आराम का आलम क्या होगा? आप कहेंगे अमीरुल कादरी कैसा आराम? मैंने कहा बेचैन होते हैं तो मखदूम अशरफ की चौखट पे चले जाते हैं, बेचैन होते हैं महबूब इलाही की चौखट पे चले जाते हैं, बेचैन होते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की चौखट पे चले जाते हैं। और जब किसी की चौखट नहीं मिलती, जब कहीं से भी नहीं मिलती है, सुकून की दौलत तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा देते हैं। तो कैद खाने में जब इतने बड़े बड़ों तक रसाई है, जब कैद खाने से निकलेंगे तो यहाँ मखदूम के गुम्बद तक जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट मखदूम के चेहरे जिलानी के मकान में जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट साथ तक रसाई होगी। जन्नत उसको कहते हैं, वहाँ सिर्फ वलियों से नहीं, सिर्फ सहाबा से नहीं, सिर्फ रसूलों से नहीं, बल्कि खुदा का दीदार भी नसीब हो। क्या अच्छे अच्छे खाने खा रहे हो सुन्नियों? मैं खाने पीने की बात करने का नहीं, क्योंकि लोग हंसने लगते हैं, लेकिन बात जन्नत की आई है। जन्नत में कैसे खाने मिलेंगे? तो कहा यहाँ 11वीं की बिरयानी इतनी लजीज है, खाने में जब ऐसे मजे हैं तो फिर वहाँ कैसे मजे होंगे? वहाँ कैसे मजे? तो कैद खाना समझे इमाम हसन के फरमान के मुताबिक। कुछ लोग कहते हैं कैद खाने में होता है कि यहाँ लुट नहीं पिटना है। मैंने कहा अगर यही बात है तो हम तुम उड़ालो नहीं, तुम मोमिनीन है। ये बात है, कितने मजे। अरे एक बात बताऊं, कैद खाने में यहाँ सब बैठे हुए और बिन देखे यारों का जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन जब कैद खाने से बाहर होंगे महफिल भी होगी।